میرے معزز بہنوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جو موضوع میں ہم بات کرتے ہیں 100 آدمیوں کے قاتل کی بھی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ روئے ارض پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اسے ایک راہب کا پتہ بتلایا گیا، وہ اس کے پاس پہنچا اور اس سے دریافت کیا کہ اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ راہب نے کہا نہیں، تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور 100 کی تعداد پوری کر دی۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اسے ایک عالم کا پتہ بتایا گیا، وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اس نے 100 افراد کا قتل کیا ہے، کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں، کون سی چیز ہے جو توبہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ فلاں جگہ جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے اللہ کی بندگی اور عبادت میں مصروف ہیں، تم بھی ان کے ساتھ شریک عبادت ہو جاؤ، اور دیکھو اپنے ملک کی طرف نہ جانا، وہ بڑی بری سرزمین ہے۔ وہ شخص چلا لیکن ابھی آدھے راستے میں تھا کہ موت نے آ لیا، موت اسے آ گئی۔ اب اس کے متعلق ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب میں اختلاف ہو گیا۔ ملائکہ رحمت جو رحمت کے فرشتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو تائب ہو کر اپنے دل سے اللہ کی جانب متوجہ تھا۔ ملائکہ عذاب کے فرشتے بولے کہ اس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اس پر ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا، جس پر ان فرشتوں نے اسے اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا بنا لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی زمین ناپ لو، پیمائش کر لو، جس طرف کی مسافت کم ہوگی، سفر جو روانگی والا سفر ہے وہ کم ہوگا، اس طرف کے لوگوں میں شمار ہوگا۔ پیمائش کی گئی تو جس طرف جانے کا ارادہ تھا وہ مسافت، وہ سفر کم نکلی۔ اس پر ملائکہ رحمت، فرشتے جو رحمت کے انہوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کی جانب ایک بالشت قریب نکلا، اور صحیح کی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے شر کی زمین کو دور ہو جانے اور نیک لوگوں کی زمین کو قریب ہو جانے کا حکم فرمایا، اور کہا کہ ان دونوں کے درمیان فاصلے کی پیمائش کرو۔ فرشتوں نے اسے نیک لوگوں کی زمین کے ایک بالشت پر قریب پایا اور اس کی مغفرت ہو گئی، اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ اپنے سینے کے بل سر کر نیک لوگوں کی زمین سے قریب ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ اقوام کے کسی شخص کے اس واقعہ کے بیان میں دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت و رحمت کی وسعت واضح کی اور اس کے کمال کو بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث کی روح اور اس کا پیغام یہی ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ گار جس نے 100 قتل کیے ہوں اور کبھی کوئی نیک کام نہ کیا ہو، اگر صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر کے آئندہ کے لیے فرمانبرداری والی زندگی اختیار کرنے کا عزم کر لے تو وہ بھی بخش دیا جائے گا، اور وہ ارحم الراحمین کی رحمت بڑھ کر اس کو اپنی ہوش میں لے لے گی۔ اگرچہ اس توبہ و انابت کے بعد وہ فوراً ہی اس دنیا سے اٹھا لیا جائے اور اسے نیک عمل کرنے کا موقع بھی نہ ملے اور اس کا اعمال نامہ بالکل اعمال صالحہ سے خالی ہو۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہونے کے ساتھ اس کے دشمنوں کو بھی راضی کر دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ قاتل امت کی بھی توبہ قبول ہے، اور اسی رائے پر فقہ امت کا اتفاق ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔
مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرے تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔